آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت 186 کا انتخاب کیا ہے۔ آئیے اپنے رب کے پاک کلام سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تو چاہیے کہ میرے بندے میری بات مانیں۔ وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ ہمارا رب سے ایک تعلق ہے، ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں تخلیق کیا، ہم دنیا میں آ گئے تو اس سے ایک تعلق ہے ہمارا۔ ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے۔ اس نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی مانگنا ہو تو مجھ سے مانگو، اسے دعا کا نام دیا گیا۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کریم صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ کے اوپر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ ان کی وجہ سے ہمیں دین مل گیا۔ ان کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ تو وہ عرض کرتے یا رسول اللہ، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں، یعنی آہستہ پکاریں، یا دور ہے کہ اسے زور سے پکاریں؟ یہ سوال صحابی کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّی، کہ میرے حبیب جب آپ سے لوگ میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں تو اپنے بندوں سے قریب ہی ہوں، وہی مجھ سے دور ہو جاتے ہیں۔ میں تو ان کے قریب ہی ہوں، وہ خود ہی مجھ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جب بھی میرے قریب آئیں، مجھے پکاریں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں، مگر انہیں چاہیے کہ مجھے پکارنے کے ساتھ ساتھ میری بات بھی سنیں، مجھ پر کامل ایمان رکھیں کہ میں ہی ان کی حاجات کا کفیل ہوں اور یہی ان کی ہدایت کا راستہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بندہ مومن کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بنا دیا دعا کا۔ اور رب سے دعا مانگنی کیسے چاہیے؟ دیکھیے، خود رب ہمیں کہتا ہے، فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب سے عاجزی اور خفیہ طریقے سے دعا کرو۔ عاجزی سے اور خفیہ طریقے سے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں اپنے رب سے کیا راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہوں۔ سورہ اعراف ہے، اور سورہ اعراف میں فرمایا کہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، تم اپنے اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو۔ جب اس کو پکارنے لگو، اس کا خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ کو پکارے اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ انبیاء کرام کے بارے میں بھی اللہ کریم نے ہمیں بتایا، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو ہماری رہنمائی کے لیے آئے، وہ کس طرح اپنے رب سے دعا مانگتے تھے۔ آج ہم دعا کا طریقہ سیکھ رہے ہیں نا، کہ کیسے مانگ رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے، سورہ انبیاء ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، انبیاء کرام نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے، نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے۔ وَیَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَہَبًا، اور ہمیں امید و خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔ یہ انبیاء، وہ بھی جب رب کو پکارتے امید بھی ہوتی اور خوف بھی ہوتا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اچھا، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پچھلے دنوں پڑھا بھی صحیح۔ ان کی جو دعا ہے نا، اس کا کوئی منظر اللہ کریم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، کہ زکریا علیہ السلام نے اچانک وہ حضرت مریم کے بے موسم پھل دیکھے نا، تو وہیں کھڑے رب سے دعا کر دیتے ہیں۔ 90 سال کے قریب بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں تھی، کہنے لگے یا اللہ، اگر تو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے نا، تو میرے اوپر رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین،
فرمایا رب کہتے زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا ہے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو بہتر وارث۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمر میں پہنچ کر بھی میں اولاد سے نواز دیتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا منظر بھی ہمارے سامنے ہے کہ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے تہ در تہ تاریکی میں بھی اللہ کو پکارا، اور کیسے؟ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی خود پر زیادتی کرنے والا ہوں۔ یہ ہے انداز جس کا قرآن نے ہمیں ترس دیا کہ اپنے رب سے اس انداز کے اندر پکارا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کا میدان تھا ایسے رب سے دعا مانگ رہے ہیں، اور ہے حدیث پاک میں کہ حضور نے ایسے دعا کے لیے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھے کہ حضور کی یہ بغلیں، ان کی سفیدی بھی صحابہ کرام کو نظر آ رہی تھی، اور یہ کہہ رہے تھے یا اللہ یہ میں اسلام لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ختم ہو گیا تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو تیار کی ہوئی ایک حضور نے اپنی فوج تھی، اپنے تربیت یافتہ اصحاب پاک تھے، ان کو بھی سامنے پیش کیا اور کہا یا اللہ یہ تربیت یافتہ ہیں، اور گویا کہ دونوں باتیں رکھیں، خوف بھی ہے، طمع بھی ہے، اور یہ رب کی نعمتیں جنہوں کا تذکرہ بھی کیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ 3 بار حضور کی چادر مبارک نیچے گری، حضرت صدیق اکبر وہ چادر اٹھا کر حضور کی جو ہے نا وہ کندھے کے اوپر رکھ دیتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگتے ہوئے گڑ گڑانا بھی چاہیے، اور یہ نبی علیہ السلام نے مانگنے کا ہمیں طریقہ بتایا۔ حضرت گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے بڑھ کر اللہ کے ہاں لائق تکریم کوئی چیز نہیں۔ بڑا خوش ہوتا ہے اللہ جب اس سے مانگا جائے۔ اور حضرت انس سے یہ روایت ہے، فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کوئی کہ ساری عبادت بندہ کرتا رہے، جو دعا مانگ رہے ہیں نا یہ کمال چیز ہے، اصل تو رب سے جب مانگتا رہے۔ اور مانگنا کیسے؟ یہ فرمایا انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا سألنی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے بارے میں گمان رکھے، وہ مجھ سے جو مانگتا ہے نا میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس لیے جب رب سے مانگنے پہ آئے نا بندہ ٹھیک مانگے، اور تصور کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کر رہا ہے، اور وہی میری عبادت کو سنتا ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، سوال ذہن میں آتا ہے نا بڑی دعائیں مانگی ہیں میں نے تو دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جی حضرات گرامی، دعا صرف یہی نہیں ہے کہ ہم بس باقی کچھ بھی نہ کریں۔ ہم دعا مانگتے کب ہیں؟ کوئی پریشانی آ جائے، اچھا جی دعا مانگ لیں۔ کوئی اولاد نہیں ہے، اچھا جی رب سے دعا مانگ لیتے ہیں۔ کوئی اچانک وبائی مرض آ گئی، اچھا جی رب سے دعا مانگیں۔ بھائی یہ نہیں ہے طریقہ کار، اس وقت صرف دعا مانگنا، اس کا کوئی انداز بھی تو ہے نا۔ جی آپ جب مانگتے ہیں نا اس کے کوئی طریقہ انداز ہوتا ہے۔ مثلا قرآن کریم نے بتایا، یہ جو آیت کریم آج ہم نے پڑھی ہے نا، فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، اس کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ بندوں کو میری بات سننا اور ماننا چاہیے۔ یہ کہہ کر جو ہے نا یہ بتلایا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہر دعا قبول ہو تو ان کو میری اطاعت بھی قبول کرنا ہوگی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کئی دفعہ بندہ حاضر ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اشعث و اغبر، اس کے سر وہ بال جو ہے نا وہ خاک آلود ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں جی، اور گرد و غبار ہے، وہ رب سے دعا مانگتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام، جو اس نے لباس پہنے وہ بھی حرام کا ہے، جو اس نے کھانا کھایا وہ بھی حرام کا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ حضرت گرامی جب ساری دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے بندے کا، اس وقت ایک سہارا ہوتا ہے وہ رب کا، کہ میرا رب ہے، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ نہیں، اگر تو نے حرام کھایا، حرام کھلایا، تو ایسی صورت میں تیری کسی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری سے ایک حدیث پاک ہے، کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن دعا کرتا ہے نا،
جس میں گناہ یا قطع رحمی کا سوال نہ ہو. ایک تو گناہ والی دعا نہ مانگے یا قطع رحمی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی والی دعا نہ ہو، تو پھر اللہ اسے 3 چیزوں میں سے ایک ضرور دے دیتا ہے. یا تو اس کی دعا کو بے عینی قبول کر لیتا ہے، یا اس کے بدلے میں آخرت میں اجر دے دیتا ہے، یا آنے والی جو ہے نا اس کی دعائیں کوئی مصیبت جو ہے نا وہ ٹال دیتا ہے. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر تو بندے کو کثرت سے دعا مانگنی چاہیے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکثر ہو، اللہ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے، کوئی مانگے تو صحیح. اور یاد رکھیے یہ جو دعا ہے نا آپ جب اپنے لیے کرتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے، لیکن کوئی بندہ سامنے موجود نہ ہو اس کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ 70 حصے حد غیبوبت میں دعا اللہ کریم قبول کرتا ہے. ماں باپ کی دعائیں وہ بڑی قبول ہوتی ہیں بندے کے حق میں. اچھا پھر بندہ یہ ضروری نہیں کہ زندہ کے لیے دعا کیجیے، اگر کوئی مر جائے نا اس کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ وہ بھی بڑی جلدی قبول کرتا ہے. وہ ایک جنازے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنازے میں 40 آدمی ہوں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، جنازہ دعائیں مغفرت ہوتی ہے نا، اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر 40 آدمی نہ ہوں، تھوڑے ہوں، پھر فرمایا اگر 3 صفیں بن جائیں نا اللہ پھر بھی بخشش کر دیتا ہے. حضرت عمر کی ذات پہ قربانی ہو، یا رسول اللہ اگر 3 صفحے بھی نہ ہوں، فرمایا 4 آدمی ہوں پھر بھی اللہ بخشش کر دیتا ہے. یا رسول اللہ اگر 4 بھی نہ ہوں، فرمایا اگر 3 ہوں، اگر 2 ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں ہی چپ کر گیا. اس کا مطلب اگر میں 1 کہہ دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں اس کی بخشش ہو جاتی. تو حضرات گرامی یہ میت کے لیے دعا کرنا، اپنے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ جنازے میں یہ دعائی تو ہوتی ہے نا، اس لیے اصالِ ثواب کرنا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے. اور فرمایا کہ جب مرنے والے کی تم دعا کرتے ہو نا تو والدین دنیا سے چلے گئے، دوست احباب چلے گئے، تو اس کی برکت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وہ جو ثواب ہے نا دعا کا وہ ایک پلیٹ کے اندر رکھ کر مرنے والے کو پیش کیا جاتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں یہ تیرے فلاں دوست نے، تیرے فلاں عزیز نے یہ تیرے لیے دعا کی ہے. تو یہ دعا اپنی ذات کے لیے، دوسروں کے لیے، جو موجود نہ ہوں ان کے لیے، پھر اپنے والدین کی دعا اولاد کے حق میں، اور اولاد کی دعا والدین کے حق میں اللہ تعالیٰ بڑی قبول کرتا ہے. اچھا ماں باپ کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں جی، اور بڑے اچھے مقامات بھی ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. تو اپنے رب سے دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے. اور ان دنوں میں یہ جو آفات اور بلیات کا دور ہے، کرونا وائرس ہے، اس میں سب سے بڑا سہارا یہ کہ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں. اپنے رب سے ہر وقت دعا کرتے رہا کریں. اور ہم نے بھی یہ جو سلسلہ ہے یہ دعا کے لیے تو ایک بہانہ بنایا نا، اللہ کریم سے قبول فرمائے. آئیے اپنے رب کا پہلے ذکر کرتے ہیں. اور حکم بھی یہ ہے کہ جب نماز فرض پڑھ لو نا، حضور نے فرمایا اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو، اس کے بعد نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھو، پھر دعا مانگو، اللہ قبول کرتا ہے. ہم نے بھی تو یہی کیا، قرآن پڑھ لیا جی، اور ابھی ذکر کریں گے پھر دعا مانگیں گے. یہ ترتیب پیش نظر رکھیں، یکدم بھی دعا مانگیں اللہ تو قبول کرتا ہے، لیکن اسلوب یہ ہے جو حضور نے ہمیں بتایا کہ فرض نماز پڑھ لو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب نماز پڑھ لو نا، کئی لوگ اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں، نہیں بھاگنا نہیں چاہیے، وہیں بیٹھے رہنا چاہیے. توبہ استغفار، پھر رب سے دعا مانگیں، اللہ کریم وہ بھی قبول کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ یہ بھی قبولیت دعا کا ایک وقت ہے.